بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج رمضان کی چاند رات ہے، تو آج ہم اجتماعی دعا کریں گے، تو برائے کرم آپ سب لوگ خاموشی سے یہ دعا سنیں اور دل میں آمین ضرور کہیں۔ کیا پتا کس کی آمین سے یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول و منظور ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے لیے امن و ایمان اور خیرت و سلامتی کے ساتھ طلوع کر، اور اس ماہ کو ہمارے لیے بہترین آزمائش، بیماریوں سے بچاؤ، نماز روزے اور نفلی عبادات بجا لانے اور قرآن کی تلاوت کرنے میں مددگار بنا دے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے زمانوں کو بنانے والے خالق و مالک، اے رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے پاک پروردگار، اے گنہگاروں کی لغزشیں معاف کرنے والے غفور الرحیم رب۔ یا اللہ، تیری رحمت سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ یا الہی، اس ماہ رمضان میں ہمارے روزوں کو حقیقی روزے داروں کے روزوں جیسا بنا دے، اور اس رمضان المبارک کی راتوں میں ہماری عبادتوں کو حقیقی عبادت کرنے والوں جیسا بنا دے۔ اس بابرکت ماہ میں ہمیں غفلت کی نیند سے جگا دی۔ اے دونوں جہانوں کے معبود، ہمارے جرم اور غلطیوں کو بخش دے۔ اے مجرموں کو معاف کرنے والے غفور الرحیم رب، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو ایسے بخش دے کہ پھر کبھی زندگی میں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اے اللہ، ہمیں اس مہینے میں ان چیزوں سے نزدیک کر دے جو تیری خوشی کا سبب بنتی ہوں، اور اپنے غضب اور عذاب سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے عظیم پروردگار، ہمیں اس مہینے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کو سمجھنے، سیکھنے، سکھانے اور اس کے ہر احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس بابرکت مہینے میں ہمیں ذہانت اور بیداری عطا فرما، اور ہمیں بے عقلی اور غلطیوں سے دور کر دے۔ اور اے اللہ، تو نے اس مہینے میں جو بھی نیکی اور اچھائی نازل کی ہے، اس میں سے اپنے کرم کے صدقے میں ہمارا بھی ایک حصہ قرار دے دے۔ بے شک تو سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اے یکتا و یگانہ، ہمیں اس بابرکت مہینے میں اپنے حکم پر عمل کرنے اور اسے قائم کرنے کی طاقت عطا فرما۔ ہمیں اپنی یاد اور ذکر کی مٹھاس چکھا دے۔ یا الہی، ہمیں اپنا کرم کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے سب سے زیادہ دیکھنے والے، اپنی حفاظت اور گناہوں کو چھپانے کی صفت کے ذریعے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں اس بابرکت مہینے میں بخشش مانگنے والوں میں سے قرار دے، اور ہمیں اپنے نیکوکار عبادت گزار بندوں میں سے قرار دے، اور ہمیں اپنے نزدیکی دوستوں میں سے قرار دے۔ بے شک تو اپنی محبت سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، تو ہمیں اکیلا نہ چھوڑ دے کہ ہم تیری نافرمانی میں لگ جائیں اور تیرے غضب کے تازیانے کے شکار ہو جائیں۔ اے رغبت کرنے والوں کی آخری امید کا، ہمیں اپنے احسان و نعمت سے ایسے کاموں سے بچائے رکھ جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ اے معبود، ہمیں روزہ رکھنے اور عبادت کرنے میں مدد دے، اور ہمیں بیکار باتوں اور گناہوں سے بچائے رکھ۔ اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے، ہمیں بھی اس بابرکت ماہ میں توفیق عطا فرما کہ ہم ہمیشہ تیرے ذکر و فکر میں مشغول رہیں۔ اے آرزو مندوں کی پناہ گاہ، اس بابرکت مہینے میں ہمیں یتیموں پر رحم کرنے، ان کو کھانا کھلانے اور کھلے دل سے سب کو سلام کرنے اور شرفا کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری مہار پکڑ کے ہمیں اپنی ہمہ جہتی رضاؤں کی طرف لے جا۔ اے طلبگاروں کے مقصود، ہمیں ان لوگوں میں رکھ جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں قرار دے دے جو تیرے حضور کامیاب ہیں۔ اے اللہ،
اپنے احسان و کرم سے ہمیں اپنے نزدیکی لوگوں میں قرار دے دے۔ اے فریادیوں کے فریاد رس، اس رمضان المبارک سے نیکی کو ہمارے لیے پسندیدہ فرما دے اور گناہوں اور نافرمانیوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے اور اپنے غیظ و غضب کو ہم پر حرام کر دے۔ اے معبود، اس بابرکت ماہ میں ہمیں پردے اور پاک دامنی سے زینت دے، ہمیں قناعت اور خودداری کے لباس سے ڈھانپ دے، ہمیں عدل و انصاف پر آمادہ فرما۔ اے ڈرنے والوں کی پناہ گاہ، اس بابرکت ماہ میں ہمیں اپنی پناہ کے ساتھ ان چیزوں سے امن دے جن سے ہم ڈرتے ہیں۔ اے بیچاروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس بابرکت ماہ میں ہمیں آلودگیوں اور ناپاکیوں سے پاک و صاف کر دے، ہمیں مقدر شدہ مشکلات پر صبر عطا فرما۔ اے مسلمانوں کی عزت، اس بابرکت ماہ میں لغزشوں پر ہماری گرفت نہ فرما، ہماری خطاؤں اور فضول باتوں سے درگزر کر اور ہم کو مشکلوں اور مصیبتوں کا نشانہ قرار نہ دے۔ اے خوف زدوں کی پناہ گاہ، ہمیں عجز و انکساری کرنے والوں کی سی اطاعت نصیب فرما اور خاکسار اطاعت شاروں کی سی توبہ کرنے کے لیے ہمارا سینہ کشادہ فرما، نیک اعمال بجا لانے کی ہدایت دے۔ اس ماہ میں ہماری حاجتیں اور خواہشیں پوری فرما۔ اے پوشیدہ باتوں کو جاننے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل پر رحمت نازل فرما۔ اے پہچان والوں کے دلوں کو روشن کرنے والے، اے پہچان والوں کے دلوں کو روشن کرنے والے، اپنے نور کے واسطے ہمیں اس مہینے کی سحریوں کی برکتوں سے آگاہ کر دے، ہمارے دلوں کو اس بابرکت ماہ کی روشنی سے چمکا دے اور ہمارے اعضاء کو اس ماہ کے احکام پر عمل کرنے کی طرف لگا دے۔ اے حق کی طرف ہدایت کرنے والے معبود، اس بابرکت ماہ کی برکتوں میں ہمارا حصہ بڑھا دے، اس ماہ کریم کی بھلائیوں کے لیے ہمارا راستہ آسان فرما اور ہماری نیکیوں کی قبولیت سے ہمیں محروم نہ کر۔ اے ایمانداروں کے دلوں کو تسلی بخشنے والے، ماہ رمضان میں ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے اور ہم پر جہنم کے دروازے بند فرما دے اور شیطان کو ہم پر اختیار نہ دے۔ اے طلبگاروں کی حاجتیں پوری کرنے والے، اس بابرکت ماہ میں جنت کو ہمارا مقام اور ٹھکانہ قرار دے دے۔ اے بے قرار لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے رب، اس بابرکت ماہ میں ہمارے لیے کرم کے دروازے کھول دے، ہم پر اپنی برکتیں نازل فرما، ہمیں اپنی رضاؤں کے ذرائع اختیار کرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو دھو ڈال، ہمارے عیوب و نقائص دور فرما دے اور ہمارے دل کو آزما کر اہل تقوی کا درجہ دے۔ اے سائلوں کو بہت عطا کرنے والے، ہمیں اپنے نبیوں کے خاتم کی سنت پر قائم رکھ۔ اے نیکوکار بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والے عظیم پروردگار، ماہ رمضان میں ہمیں شب قدر کا فضل نصیب فرما دے، ہمارے معاملات کو مشکل سے آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہماری عذر و معذرت قبول کر لے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم سے بوجھ کو دور کر دے، ہماری نفلی عبادات میں سے ہمیں بہت زیادہ حصہ دے، ہمیں مسائل دین یاد کرنے سے عزت دے۔ اے بہت مہربان رب، اس بابرکت ماہ میں ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ہمیں نیکی کی توفیق اور برائی سے تحفظ نصیب فرما، ہمارے دلوں کو تہمت تراشی کی تاریکیوں سے پاک کر دے، ہمیں اپنے غائب کے خزانوں سے ایسا رزق اور روزگار عطا فرما کہ ہم تیری مخلوق کے محتاج نہ رہیں۔ یا الہی، ہمیں وہ سر نہ دے جو تجھے چھوڑ کر مخلوق کو سجدہ کرے، وہ آنکھ نہ دے جو تجھے چھوڑ کر غیر کو دیکھے، وہ کان نہ دے جو تیرے کلام کو چھوڑ کر غیر کا کلام سنے، وہ زبان نہ دے جو تیری ثنا کو چھوڑ کر غیر کی ثنا کرے۔ اے پروردگار، ہمیں وہ قدم نہ دے جو تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف اٹھیں، وہ ہاتھ نہ دے جو تیری بجائے غیر سے دستگیری چاہے، وہ کمر نہ دے جو تجھے چھوڑ کر غیر کی اطاعت میں جھکے، وہ سینہ نہ دے جو تیرے پیار کی بجائے نجاست و غلاظت و غیر سے بھرا رہے۔ اور یا الہی،
ہمیں وہ دل نہ دے جو تیری قربت کی بجائے قربت غیر سے معمور ہو۔ اے معبود، اس پاک ماہ میں ہمارے دل کو منافقت سے، ہمارے عمل کو دکھلاوے سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے دوست، احباب، عزیزوں اور پیاروں کی دین اور دنیا کو بہتر فرما لے، اور اپنے لامحدود خزانوں سے رزق حلال، صحت و تندرستی، خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ، اس ماہ رمضان میں ہمیں اپنے ہر چھوٹے بڑے حکم کے آگے گردن جھکانے کی توفیق نصیب فرما دے، تکبر اور غرور سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ یا الہی، ہمیں صلح رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی جانی و مالی خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہی، اس بابرکت ماہ میں ہمارے تمام معاملات اور عبادات میں خلوص اور نیک نیتی نصیب فرما۔ ہمارے اس ماہ کے روزوں کو پسندیدہ اور قبول کیے ہوئے قرار دے دے۔ یا اللہ، ہمارے جو پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، بالخصوص میرے والد صاحب، یا اللہ، اس ماہ رمضان کے مہینے کے صدقے ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات بلند کر۔ یا اللہ، ان کی قبر کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، میرے والد صاحب کی بہت بہت مغفرت فرما، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔